माह रमजान ये रब का एहसान है, ये एक ऐसी अजीम नेमत है कि जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं, जानते नहीं हैं। इसके रोजे, इसकी तरावी, इसकी इबादत ये कितने बड़े सवाब को लाती है, कितनी बड़ी बरकतें लाती है। हर मुसलमान को चाहिए इस माह मुकद्दस में खूब तौबा करे, इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाए। हर मुसलमान को चाहिए कि इस माह मुबारक में कसरत के साथ गिरिया व जारी करे, इससे पहले कि रहमत का वक्त गुजर जाए। भाइयों बहनों, गुनाहों से सभी तौबा करो, खुल्द के दर खुल गए, दाखिला आसान है, आ गया रमजान, इबादत पर कमर अब बांध लो, फैज ले लो जल्द, ये दिन 30 का मेहमान है। ये मौका आ रहा है, ये वक्त आ रहा है अल्लाह को राजी करने का, ये वक्त हमें मिल रहा है रहमतें लूटने का। है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आइए कुछ अहादीस के मुताबिक मजीद माह रमजान के फजाइल सुनते हैं। देखिए, रमजान की पहली रात, बहुत उम्मीद है कि चंद दिनों में इंशाअल्लाह वो पहली रात आ जाएगी। वो पहली रात भी बड़ी अहमियत वाली है। उस पहली रात जब आती है, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो बंदा माह रमजान की रात में नमाज पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के बदले उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। ऐ तरावियां पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ऐ नमाजें पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ऐ रात में इबादत करने वालों तुम्हें मुबारक हो। हर सजदे पर 1500 नेकियां हैं और सुर्ख याकूत का घर मिल रहा है जो माह रमजान का पहला रोजा रखता है। अभी तो स्टार्ट होते ही देखो है, पहले दिन और पहली रात से ही बरकतों का कैसा हाल है। फरमाया जो पहला रोजा रखता है उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जो बंदा जब भी सजदा करता है, उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़सवार जो है वो 500 साल तक चलता रहे। इतना बड़ा दरख्त जन्नत में दिया जाएगा। हर सजदे के बदले नवाफिल पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, अव्वाबीन पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, तरावी पढ़ने वाले, उन सब को मुबारक हो। आइए बीच इस्लामी भाइयों, मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि रमजान के पूरे रोजे रखेंगे। रमजान की जितनी नमाजें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे उसमें सारी सुन्नतें, सारे नवाफिल भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पूरी तरावी पढ़ेंगे, खूब तिलावत कुरान करेंगे। देखें ना, कारोबारी लोगों का हाल क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, हर बिजनेस का एक सीजन आता है। गर्मियों में कूलर वाले कहते हैं हमारा सीजन आया है, एयर कंडीशन वाले कहते हैं हमारा बड़ा सीजन आया है, पंखे वाले बड़े मसरूफ हो जाते हैं, बर्फ वालों का काम चमक जाता है, वो कहते हैं वक्त आया है कमाने का। सर्दियां आती हैं तो कंबल वाले, हीटर वाले, बहुत सारे ऐसे काम है जो सर्दियों में चलते हैं। शादियां आती हैं तो शादियों का सीजन आता है तो कपड़े वालों का सीजन चल पड़ता है। आजकल कई इलाकों में फसल की कटाई हो रही है तो कई त्योहार उन इलाकों में फसल की कटाई के साथ जुड़े हुए होते हैं कि जनाब फसल कटेगी तो फिर शादी भी करेंगे, अब जनाब मोटरसाइकिल भी लेंगे। यानी कई कारोबार के सीजन आते हैं और उसमें लोग भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि माल कमा लें। सच्ची बात यह है कि ऐ गुनाहगारों, तुम्हारे लिए रहमतों का सीजन आ गया है, बरकतों का सीजन आ गया है, मगफिरतें लूटने का सीजन आ गया है, नेकियों का रेट बढ़ा दिया गया है, अजर बढ़ा दिया गया, नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब दिया गया। मेरा और आपका जो खतरनाक तरीन दुश्मन है शैतान, उसे कैद कर दिया गया। कितना आसान कर दिया गया इबादत करना। है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अब देखना यह है कि हम इस रमजान की तैयारी कैसी कर रहे हैं, प्रिपरेशन क्या हो रही है। ये मेहमान आ रहा है, आपके घर में मेहमान आता है, आप तैयारी करते हैं। अच्छा, जैसा मेहमान वैसी तैयारी करते हैं, ठीक है ना। जितना करीबी मेहमान होता है उसके लिए ज्यादा तैयारी होती है, लेकिन रमजान के लिए कोई तैयारी है? जरा सोचिए। अच्छा, रमजान के लिए तैयारी नहीं होती है लेकिन ईद के लिए तैयारी होती है, जो पूरा रमजान गुजार कर एक दिन के लिए आती है। बल्कि कुछ लोग तो रमजान में ईद ही की तैयारी कर रहे होते हैं, कपड़े कौन से लेने हैं, उस दिन क्या बनाना है। बदकिस्मती से ऐसा भी सुनने को मिलता है कि यार कल जरा ईद की तैयारी के लिए मार्केट में जाने से रोजा नहीं रखेंगे, बड़ा रश होगा।
استغفر اللہ، جس رمضان کے صدقے عید ملی اس کی تیاری ہو رہی ہے، مگر جو رمضان اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کروانے آیا ہے اس کی تیاری نہیں۔ رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مضمون ہے، اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ آیا اسی لیے ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہماری بخشش کر دی جائے، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دیکھیں نا، سارا سال میں اور آپ دعا کرتے یا اللہ سن لے، کرم فرما، ہم پر رحمت فرما، توبہ قبول کر لے، مغفرت فرما دے۔ یہ ایک بندے کی رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے نا، مگر رمضان میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے، رحمت کی صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ادھر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ڈیلی، روزانہ۔ فرمایا کہ جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، تو جتنے پورے مہینے میں بخشے تھے اس کی تعداد کے مطابق اتنے گناہگار اور جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں۔ اس میں بھی چند بد نصیب ہوتے ہیں جو نہیں بخشے جاتے، اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا شروع میں کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں پلاننگ کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے کہ رمضان گزارنا کیسے ہے۔ آج گھر میں دعوت ہو تو کتنی بار گھر میں مشورہ ہوتا ہے، بڑی دعوت تو زیادہ مشورے کہ پہلے کیا کھلائیں گے، مہمانوں کو پہلے کیا پیش کریں گے، بعد میں کیا دیں گے، میٹھا کیا ہوگا، بٹھائیں گے کدھر، لسٹ کیا ہوگی۔ رمضان کی عظمت سمجھیے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مقام سمجھیے۔ یہ مہینہ رب کریم کی بارگاہ میں کس قدر بڑا مرتبہ رکھتا ہے، ہمیں شاید بہت سارے ناظرین کو یہ تو پتا ہے، قرآن کی یہ آیت بھی سنی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ مگر شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں اس دنیا میں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے، تورات شریف رمضان کی 7ویں رات نازل ہوئی، انجیل شریف رمضان مبارک کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، سبحان اللہ، اور شب قدر کو سبحان اللہ رب قرآن مجید جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ کریم نے پورے سال میں جو مہینہ پسند فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور قرآن جو رب کا کلام، آخری کلام، سرچشمہ ہدایت جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ اور جو سمجھیے کہ وقفے سے وہ جبریل امین لاتے رہے، وہ نازل ہوا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے اس مہینے کا مقام کیسا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ رب کریم، بس اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چند دن بھی خیر سے نکل جائیں، ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ
ماہ رمضان عطا بھی فرما، اور اس مہینے میں خوب روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور عبادتیں کرنا نصیب فرما۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، ضاد، الف اور نون۔ غوث پاک کتنی پیاری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ را سے مراد رضوان اللہ یعنی رضا الہی ہے، میم سے مراد محابات اللہ عن العصاة یعنی اللہ پاک کی گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ لفظ رمضان میں جو تیسرا حروف ضاد ہے اس سے مراد ضمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ آخری لفظ نون، اس سے مراد نور اللہ۔ سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے، گناہ گاروں پر رحمتیں برسانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ ہے، اور سنو رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پورے جسم کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ دل ہے۔ فرمایا رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے، جیسے لوگوں میں نبیوں کا مرتبہ ہے نا۔ فرمایا عام مہینوں میں رمضان کی مثال جس طرح انسانوں میں انبیاء جیسی ہے۔ فرمایا کیونکہ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں، پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں مگر مکے مدینے کی بات ہی نرالی ہے نا۔ غوث پاک کہتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور رمضان مبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ پھر کون سا وقت آئے گا جب بخشش ہوگی؟ علماء کرام نے روزہ فرض ہونے کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ روزہ جو ہے نا بیسیکلی فقر و فاقے کا عملی طور پر احساس دلاتا ہے۔ پریکٹیکلی پتا چلتا ہے کہ فقر کی زندگی کیسی ہے، فاقے کی زندگی کیسی ہے، یعنی غربت کیا ہے۔ کسی کے گھر میں روز فاقے چل رہے ہیں، یہ آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فاقے میں بندہ کیسا ہوتا ہے، غربت اور فقیری میں کیسا ہوتا ہے؟ اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور روزانہ روزے رکھ رہا ہے، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ افطار میں جا کے کھا لیتا ہوں، مگر غریب کئی ایسے ہیں جو ساری زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، فقیری میں گزار رہے ہیں، فقر و فاقے میں گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بندہ اس طرح خود بھوک کو دیکھتا ہے تو اب بھوکوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، غریبوں کی خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یہ بیسیکلی روزے کی